بارہ ولیات پاکستان جا رہے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے اور سلامت رکھے کہ پاکستان کی مشکل گھڑیوں میں اگر کسی ملک نے پرخلوص ساتھ دیا ہے تو سعودی عرب نے، باقی تو سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا خلوص ہے، مہربانی ہے کہ پہلے پیسے دیے پھر پیٹرول دیا، اب پورا ایک وفد لے کے وہاں جا رہے ہیں کہ وہاں کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے دورے کو کامیاب فرمائے۔ اللہ کا نظام ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، اللہ سے رجوع کریں۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں جنات کا یا سحر کا کوئی شبہ ہے، گھر والے خود سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی میں دم کریں، گھر میں دم کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے۔ یہ پتھر اور فلان اور اس کے بعد گلے میں کنٹھے اور مالے اور لوہے کے بیت اور لوہے کی زنجیریں، چونکہ اللہ دکھا رہے ہیں نا کہ دنیا میں زنجیریں تمہارے گلے میں نے ڈال دی ہیں، قیامت میں تو ڈالیں گے ہی نا۔ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی، پھر 90 دن تک یعنی سمجھیں 3 مہینے تک میں نے رجوع بھی نہیں کیا، تو بس اب وہ طلاق پکی ہو گئی۔ اگر آپ دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں اب دوبارہ نکاح کریں، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ 2 طلاقیں ہیں۔ ایسے نہ باتیں کیا کریں گی، ہم باتیں کریں، جب طلاق ہو گئی وہ اجنبی ہے، اجنبی عورت سے کیوں باتیں کرتے ہو؟ اب وہ تمہاری بیوی تو نہیں ہے کہ تم باتیں کرتے رہو اور کس سے کہانیاں کرتے رہو، بالکل حرام۔ رکھنا چاہتے ہو نکاح کر لو۔ میری بیوی حمل سے ہے، دعا کریں کہ اللہ آپ کو لڑکا عطا فرمائے، لیکن اللہ جو بھی دے نا اس پہ شکر کرو۔ تم مانگتے رہو یا اللہ مجھے لڑکا عطا فرما اور ولد صالح عطا فرما۔ صرف لڑکا نہیں، لڑکا ہو بے حیا ہو بے کیا کرو گے؟ وہ تو ساری لنکا ڈھا دے گا، سارے گھر کو بھی ڈبو دے گا۔ ولدن صالحا، اللہ سے نیک اولاد مانگا کرو۔ میرا بچہ پڑھا لکھا ہے لیکن نوکری نہیں مل رہی، اس کو کہو استغفار زیادہ پڑھے، انشاءاللہ نوکری مل جائے گی۔ میں نے عمرہ کر لیا لیکن کچھ دنوں سے میں کعبے کے گرد ایک چکر کو ایک طواف سمجھ کے روزانہ 20 چکر لگاتا رہا، الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، 200 چکر لگاؤ تو بیکار ہے۔ جب حضور کی مخالفت کرو گے بات ختم ہو گئی، توبہ کرو۔ جب عمرے میں تم نے 7 چکر لگائے تھے، بعد میں کیسے تمہیں خیال آ کہ اب ایک چکر کا طواف ہوتا ہے؟ میں دبئی سے آیا ہوں، میرے والد فوت ہیں، ان کے لیے عمرہ کیا، بڑا اچھا کیا۔ والدہ زندہ ہے، میں احساس معذور ہیں، ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں آپ۔ کہتے جی کہ میدان حشر میں جس شخص نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ سامنے لائیں گے، اگر کسی نے توبہ کر لی ہے تو توبہ سے پہلے والے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے، وہ نہیں لائیں گے۔ اگر توبہ نہیں کی ہوگی تو پھر ہر چیز لکھی ہوگی، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ حتیٰ کہ جب کافر وہ کتابیں اپنی پڑھیں گے نا نامہ اعمال تو کہیں گے عجیب بات ہے، وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ ہر بڑا چھوٹا گناہ سب لکھا ہوا۔ بہرحال توبہ کے بعد اللہ معاف کر دے۔ کہتے تھے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، مرد نے زبان سے 3 یا 4 بار طلاق دی تو زبان بولنے سے طلاق ہوگی، اور کس سے بولا جاتا ہے؟ ناک سے نہیں، جب بھی بولے گا بدبخت زبان سے ہی بولے گا نا۔ یہ کیا مانا کہ زبان سے بولا پکی ہو گئی تھی، طلاق ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہے، طلاق مغلظہ ہے، اب وہ رجوع بھی نہیں کر سکتے۔ نماز کی پہلی تکبیر میں احناف کے نزدیک افضل ہے کہ ثنا، دوسرے میں درود اور تیسرے میں دعا۔ حنابلہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، پھر درود، پھر دعا۔
ایمان معنی یہ ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو، اور سارے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو، پھر حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ حج عمرے کو سنبھالنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد گناہوں کے کام نہ کریں۔ گناہوں کے کام کرو گے تو محنت ضائع گئی۔ جنت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان اور اعمال صالحہ اور جنت ملے گی۔ سرکاری کا محکمہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ بجلی کا میٹر لگوانا ہو، وراثت کی تقسیم ہو۔ ایک موٹی بات یاد رکھو میرے بھائی، مثلا کسی محکمے میں آپ کو کام ہے اور آپ کا کام جائز ہے اور وہ ظالم بغیر رشوت کے نہیں کرتا، تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پر گناہ۔ اور اگر کام میں آپ بھی ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پھر دونوں پہ گناہ۔ پھپھی، تایا، بیٹا ہی اپنے علاقے کے علماء سے فتویٰ پوچھو۔ آخری آیت ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، شکشا پا سکتی ہے۔ یہ اپنے علاقے کے علماء سے میراث کے مسئلے پوچھا کرو۔ طواف کعبے کے قریب میں زیادہ ثواب ہے۔ ہم نے عمرہ کیا، بالوں کو ٹک لگوایا، پورے نہیں کاٹے، دم پڑ گئی۔ بال بھی کٹواؤ، دم بھی دو۔ اگر ہم عرفات یا مسجد عائشہ یا جیرانہ جاؤ، واپسی میں عمرہ ضروری نہیں ہے۔ طائف جاؤ تو پھر ضروری ہے چونکہ وہ میقات ہے۔ مدینہ پاک سے واپسی پہ عمرہ بالکل ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ مدینے سے عمرہ کرنے کے بعد پھر بھی عمرہ کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے۔ اگر جانے سے پہلے ہم نے آخری طواف کی نیت سے طواف کر لیا، گاڑی لیٹ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، پھر آجے حرم میں نمازیں پڑھیں، طواف کریں، لیکن عمرے کے لیے طواف وداع ہوتا ہی نہیں۔ زندہ انسان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے طواف عمرہ نہیں ہوتا۔ میں نے تقریباً 25 کے قریب عمرے کیے ہیں، حل کے بجائے تھوڑے تھوڑے بال اتروائے ہیں۔ بہرحال آپ کے اوپر دم ہے، آپ دم ادا کریں، لیکن سب کی دم ایک ہوگی۔ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ پر حرام بھی نہیں، بیوی تو حرام نہیں ہوتی، آپ نے عمرہ بھی کیا، بال بھی کٹوائے ہیں، وہ تو پورے بال نہ کٹوانے کی وجہ سے دم ہے، اس میں بیوی کہاں سے آ گئی؟ 2 چکر مکمل ہو گئے، مجھے کسی مجبوری سے ہوٹل جانا پڑ گیا، 2 گھنٹے کے بعد آیا، باقی نہیں، پھر ابتدا سے شروع کریں گے۔ تو مرد عمرے کو طواف ہو یا عمرے کے بعد بال کٹوانے ہوتے ہیں، طواف کے بعد تو نہیں۔ دم کا معنی ہے کہ ایک بکری لے کے ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کر دیں، یا کسی مدرسے میں جمع کرا دیں، یہ جمعیات خیریہ ہیں، ان کے دفتر میں جمع کرا دیں۔ عبادت میں دل نہیں لگتا، درود شریف زیادہ پڑھو۔ زنا کی معافی کیسے ہوگی؟ توبہ سے۔ زندہ کے لیے دعا کرو، ان کے لیے عمرہ طواف نہیں ہوتا۔ عمرہ کتنے سال کی عمر ہو جب آدمی بالغ ہو جائے؟ بچے کی 4.5 سال ہو، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہوتا، بس ماں باپ نیت کر لیں، اس کو بھی اجر ملے گا۔ فرض ادا کرنے سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن تارک سنت بھی تو گناہ گار ہے کہ حضور کی سنت چھوڑ دی۔ میں نے 2 عمرے کر دیے، 3را عمرہ کرنا ہے جب آپ کی مرضی، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، عرفات سے کریں۔ طواف کے دوران قرآن پڑھتے رہیں، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ تسبیحات پڑھیں۔ عمرہ کرنے کے بعد اگر سر کے بال میں اپنی بیوی سے صاف کروا لوں، اچھی بات ہے، وہ پہلے بھی آپ کا سر موڑتی رہتی ہے، وہ کسی اور شکل میں ہوگا، یہ اس شکل میں بھی جائز ہے۔
اگر وضو کرتے ہوئے خلال میں بال کے داڑھی کے بال گر گئے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری والدہ کو ہر بات میں بہت غصہ آتا ہے، بھائی بڑھاپے میں سب کچھ ایسے ہو جاتا ہے، جب تم بوڑھے ہو گے نا تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو والدہ کا غصہ تمہارے لیے رحمت ہے، برداشت کرو، اس کے لیے دعا کرو، اسے راضی کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس عمر میں لازمی بات ہے کہ آدمی کو غصہ آتا ہے۔ اگر بہت زیادہ غصہ ہے تو اللہ کے قرآن کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ مسجد عائشہ میں مرد عورت سب کو عمرہ ہو جاتا ہے۔ اگر بار عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروایا، اس طرح لگا اور کٹ لگا، خون آیا، کوئی بات نہیں۔ ہمارا ایک ساتھی واپسی پر مدینے سے بیمار تھا، احرام نہیں باندھا، اس پہ دم نہیں ہے، وہ معذور تھا بیچارہ۔ اگر مدینے سے آتے ہوئے احرام نہ باندھے، حرم میں داخل ہو گیا، مسجد عائشہ سے چاہے عمرہ کرے لیکن دم دینی پڑے گی۔ عصر کے بعد طواف مکمل ہو جائے، طواف کی 2 رکعت مغرب کی اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے عمرے کا طواف تو کر لیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑے اور کپڑے پہ دم پڑ گئی۔ میرا بھائی مرگی کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سب سے بڑی شفا سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، یہ پڑھ کے دم کیا کرو، پانی پہ بھائی کو پلایا کرو۔ آصف علی نے آپ کو سلام بھیجے ہیں، اللہ ان کو بھی خوش رکھے، اور سلام بھی علیہ السلام۔ میری بہن ہے جو کہ ہر وقت خاموش رہتی ہے، ڈری ہی رہتی ہے، اس کے لیے بھی وہی ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں اور پانی بھی اس کو سورۃ فاتحہ کا پلائیں۔ اور آپ کو تو شاید وہ نہ بتائے لیکن اس کی کوئی سہیلی ہو تو اس سے پوچھے کہ تمہارے خوف کی وجہ کیا ہے، جب تک بیماری معلوم نہ ہو علاج کیسے ہوگا۔ میں پاکستان میں رہتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ سب کے ساتھ نیکی کروں، لیکن سارے مجھ پہ ناراض ہو جائے، تم نیکی کرتی رہو، ناراض ہونے والوں کو خدا خود پکڑے گا۔ عمرے کے لیے آتے ہیں، باہر جو سبیل میں کھانا چلتا ہے، اگر پیسے والے ہیں امیر ہیں نہ لیا کریں، بیدے رہو۔ مدینہ شریف ایک بدر کے راستے میں ایک کنواں ہے جہاں حضور نے پانی پیا تھا، 70 انبیاء نے پیا یا نہیں پیا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ صدقہ غریب کو دینا ہے اور کس کو دیں گے؟ دادا کی موجودگی میں باپ فوت ہونے پر پوتا اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ پوتے کو تو اپنے باپ کی میراث ملنی تھی نا، دادا کی تو نہیں ملنی تھی، تو باپ کو تو ملی نہیں تو پوتے کو کیسے ملے؟ تو پہلے دریا سے نہر میں پانی آتا ہے، پھر تمہارے واٹر میں آئے گا، نہر میں بھی نہ آئے تو واٹر میں کہاں دیا جائے گا؟ میرے بھائی کی شادی کو 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، پہلے دونوں ٹیسٹ کروائیں کہ نقص کس پہ ہے، پھر جس میں نقص ہے علاج بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے۔ بہر ہم واپس جا رہے ہیں، میرے ساتھ 2 عورتیں محرم ہیں۔ بہر غیبت نہیں کرنی چاہیے، عورت ہو یا مرد ہو، غیبت تک گناہ جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا۔ میرے بیٹے کی نظر نہیں، اللہ اس کو نور عطا فرمائے۔ مسجد عائشہ سے کریں یا مسجد جیرانہ سے، دونوں جائز ہیں۔ مدینے سے واپسی میں 4 سال کا بچہ بیمار تھا، 4 سال کے بچے کا کوئی عمرہ نہیں ہوتا بھائی۔ دو خواتین نے مدینہ منورہ سے واپسی پر 160 کلومیٹر کے فاصلے سے احرام کی نیت کی، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ راستے میں رابق ہے، وہاں سے بھی احرام ہو سکتا ہے، دم شم کوئی نہیں۔ 7 دن مکے میں، 11 دن مدینے میں، 7 نماز قصر پڑھیں گے۔
حضور کے لیے اگر کوئی عمرہ کر کے ہدیہ کرے تو اس کی مرضی ہے، جائز ہے۔ احرام کی چادر سے 2 عمرے کریں یا 100 عمرہ کریں، ضروری تو نہیں ہے۔ اب اس چادر کا شلوار قمیض بنا، جو بھی مرضی ہے، تمہارا کپڑا ہے، استعمال کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، میری ملاقات تو نہیں ہوئی۔ یہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یاد رکھو۔ حضرت خضر زندہ ہوتے تو ناممکن ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور کا کلمہ پڑھتے اور آپ کے صحابی بنتے۔ جب نہیں ملے مانا کہ فوت ہو چکے۔ اچھا، پھر حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، خضر کے بارے میں تو وہی ہے۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ فلاں بزرگ کو حضرت خضر ملے تھے، ذوالقرنین اور حضرت خضر نے اکٹھے سفر کیا تھا؟ نہیں، بالکل اکٹھے نہیں کیا تھا۔ ذوالقرنین الگ ہے اور اپنا خضر الگ ہے، باقی آب حیات تو تم نے بنایا ہوا ہے۔ وہ تو آب حیات ڈھونڈنے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ تو تم نے، تمہارے پاس ہو تو ان کو پہنچا دو کسی طرح۔ لوگوں کو پتہ نہیں جھوٹ گھڑنے کا کیا عادت ہے۔ کٹھے گئے ہی نہیں تو ملے گا کیا مانا؟ میں نے ایک عدد پلاٹ 48 لاکھ میں لیا ہے، اس کی نیت ہے کہ میں فروخت کروں گا تو ہر سال زکوٰۃ دینی، ہر سال اس کی مارکیٹ ویلیو، آج 48 ہے، کل 50 ہو، کل 60 ہو، اس کے مطابق زکوٰۃ دیں۔ میرے پاس 10 تولے سونا ہے تو بالکل زکوٰۃ ہوگی۔ 83 گرام ہے تو 6.5 تولے بنتا ہے، تو باقی پیسے بھی تو ہیں نا، صرف اس کو تو نہیں تولیں گے نا، چاندی بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا، زکوٰۃ ہے۔ اب یہ بہانے نہ بناؤ جب تک 7.25 تولے نہ ہو۔ 7.25 تولے کے پیسے موجود ہیں تو 7.25 تولے سونا نہ بھی ہو تب بھی زکوٰۃ ہے۔ میں نے ایک پلاٹ لیا ہے، بالکل زکوٰۃ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو مقصد یہ ہے کہ اللہ عالم نے یہی کہا تھا کہ سوف استغفر لکم ربی، کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اب بعض علماء نے کہا کہ تہجد کے وقت میں کریں گے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اصل میں بھائیوں نے تو زیادتی کی تھی نا یوسف علیہ السلام سے، پہلے ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ جب تک اس کے حقوق والی بات معاف نہ ہوں، پیغمبر دعا کیسے کرے؟ انڈیا سے لوگ صلاۃ والسلام جو پڑھتے ہیں بالکل بدعت ہے۔ ڈرائیور لوگ جو روز مدینہ شریف جاتے ہیں یا آتا ہے، ان کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ عام آدمی اگر جائے تو عمرہ ضروری ہے۔ میقات سے بغیر احرام کے مکے آئیں دم دینا پڑے گا، عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ جمعرات جمعہ کو حرم میں جو روزہ افطار کے لیے دسترخوان، اس سے آپ افطار کر سکتے ہیں، وہ غریبوں کے لیے نہیں ہوتا۔ میری اپنی خواہش ہے کہ میرا رشتہ نیک اور شریف اور یتیم لڑکی کے ساتھ ہو جائے۔ لالچ تو کوئی نہیں ہے تو کسی مدرسۃ البنات کی مدیر سے جا کے رابطہ کریں، اس سے معلومات کریں۔ ایک بچہ ہے جسے دن میں تو روشنی ہے آنکھوں میں، رات کو نظر نہیں، ایک بیماری ہے، یہ علاج کرائیں۔ حرم میں جو کیڑے نکل رہے ہیں، نکلتے رہتے ہیں، بڑی بات ہے، بارشیں جو ہوئی ہیں دنیا میں۔ آب زمزم کے ساتھ جو گلاس رکھے ہیں وہ حرم میں استعمال کے لیے ہیں، گھر نہ لے جائیں۔ سجدہ شکرانہ جو ہے 2 رکعت پڑھ لیا کریں، یہ نہیں ہے کہ بس صرف سجدہ کر کے اٹھ کے چلے جائیں۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ میرے شوہر تیز طبیعت کے ہیں، بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ویسے اللہ کا نام ہے نا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں
ان پر بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، لیکن ایک نماز پڑھ کے یہ نہیں کہ لاکھ ادا ہو جائے گی، لاکھ ثواب ہوگا، نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی۔ اگر آپ نے عصر کو وضو کیا ہے تو مغرب تک کافی ہے، پھر جب وضو کریں تو چادر بدل لیں یا انڈر ویئر بدل لیں یا دھو لیں۔ چند آدمی نے عمرہ کیا، بغیر حل کے احرام کھول دیا، اب ان پر دم بالکل دم واجب ہو گیا۔ دم کا معنی یہی ہے کہ ایک بکری دیں، پہلے حلق تو کروائیں، جب تک حلق نہیں کرائیں گے دم تو پڑتے رہیں گے، وہ تو ابھی تک عمرے میں ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو شفا دے، جزاک اللہ۔ میں نے آپ بتایا تھا جی 2 ہے، ایک تو ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور ایک ہے مسلمۃ لا شیء فیہا، یہ کینسر کے لیے ہیں۔ باقی نماز اور روزے کی پابندی کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ جماعت مسلمین جو ہیں وہ حضرت کی حیات کے قائل نہیں ہیں، عذاب قبر کے بھی قائل نہیں ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ ایک عورت میقات سے گزری، حیض میں تھی، نیت نہیں کی، حرم میں آ گئی، بالکل حرم کو داخل ہونا منع ہے، توبہ کرے۔ میری بیوی دونوں پاؤں سے معذور ہے، مکمل ہو گیا، ثواب کے دوران 6 مکمل کیے، 7ویں چکر شروع کرنے کے دوران اس کو پیشاب ہو گیا، ہلکے بالکل ہو گیا آپ کا تمام، یہ عمرہ بھی، بال کاٹیں اس کے۔ عبادت کم ہونے کا فکر ہے، یہی تو نیکی ہے نا، بس یہی تڑپ رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کا اجر دیں گے۔ کچھ ساتھیوں نے ہاتھ مکہ دھونے والا صابن لگا لیا، کچھ نہیں ہوگا تو 5-10 ریال خیرات کر لیں۔ میرے 2 بھائی ہیں لقمان، اور ان کو بیچاروں کو ہیموفیلیا کے مریض، اللہ شفا عطا فرمائے۔ امتیاز بھائی کے لیے اللہ ہر مسلمان جس کی شادی نہیں ہے یا صاحب غرض ہیں، صالح لڑکیاں عطا فرمائیں۔ دروازہ بند کر رہا تھا، انگوٹھا زخمی ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، چاہے خون نکلا کچھ بھی نہیں ہوتا عمرے میں۔ اگر فوت ہو جائے اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرے کرنے والے پر حج فرض نہیں ہوتا۔ عشاء کی نماز میں نے امام کے پیچھے پڑھی سفر میں، امام مغرب پڑھ رہے تھے، بہرحال حنبلی مسلک میں تو ہو جاتی ہے، حنفی کہتے ہیں نہیں ہوتی، اپنی نماز دوبارہ پڑھیں۔ داڑھی کاٹنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ گاڑی میں بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ 6 سال کے بچے کو کوئی احرام کی ضرورت نہیں ہوتی، بال داڑھی کے وضو میں گر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عمرے کے بعد احرام کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز کے بعد اونچی آواز سے درود پڑھیں، بالکل نہیں۔ کاروبار کے لیے استغفار زیادہ کریں۔ تصاویر والے کپڑے پر بھی نمازیں نہ پڑھیں کیونکہ دل ادھر لگا رہتا ہے۔ بہرحال میری بیٹی کو ایام حیض سے عمرہ نہیں کیا، مدینے چلے گئے، واپسی پہ پاک ہو پہ عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ اگر فجر اور ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کا وضو قائم رہتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان۔ اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن۔ اللہم فرج ہم المحمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا،
ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ مساجد مدارس دین کے ادارے دین کی جماعتیں دین کے افراد جس ملک میں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں کشمیر میں ہیں شام میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك